آج ایک مولانا صاحب نے سوال بھیجا ہے۔ تو پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ سوال آیا ہے مولانا اظہری صاحب کی طرف سے۔ تو مولانا اظہری صاحب فرما رہے ہیں، آپ کے ایک چاہنے والے سے آپ کا کانٹیکٹ ملا، آپ درس تصوف پر بیان دیتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ اسلام کے دبے ہوئے فتنوں اور زخم کو کیوں کورید رہے ہیں؟ پھر سے ایک فتنہ کرنا چاہتے ہیں کیا؟ ریسنٹلی آپ کی ویڈیو آئی ہے جس میں آپ نے حضرت عمر اور ابو بکر کے حق میں نازیبا الفاظ کہے ہیں، انہیں موذی جانور کہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا ان کو موذی جانور، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہیں موذی جانور کہا ہے انڈائریکٹلی اور ملعون کہا ہے، جبکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کو اور ہمیں جو دین ملا ہے وہ انہی صحابہ کی محنت کے طفیل ملا ہے۔ جو قرآن کے دلائل آپ پیش کرتے ہیں وہ حضرت عمر کا احسان ہے، لیکن آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ اللہ نے عمر سے کام لیا ہے اور حضرت ابو بکر نے مرتدوں کو مروایا ہے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ لیکن بتاؤ کو ادھورے انداز میں پیش کر آپ فتنہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ناحق بزرگوں کی توہین کرنے کا صلہ بہت برا ہے۔ آپ نے سینکڑوں کو ان بزرگوں کے خلاف کر کے ان کے دلوں میں بدگمانی بھر دی ہے اور انہیں بڑوں سے بغاوت کرنے پر ابھارا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ ایسا ہوگا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، جن کو محشر میں میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو۔ آپ عام انسانوں کو ان کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، اور جو روایتیں اور وجوہات بتا رہے ہیں وہ سب یا تو ادھورے ہیں یا پوری طرح غلط۔ یہ سوال کیا ہے مولانا اظہری نے۔ نہ جانے آپ کون ہیں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھا تو ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ ہی کی آئی ڈی ہے، اور پھر مولانا لکھ کے کوئی اپنی آئی ڈی ایسی بنا لے، مولانا تھوڑی بن جاتا ہے۔ یہ شک مجھے اس لیے ہوا
کہ اگر آپ مولانا ہوتے تو تاریخ اسلام سے واقفیت ہوتی. میں بزرگان دین کا خادم ہوں، صحابہ کرام کی دل سے عزت کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں سب کی عزت کرتا ہوں. ہاں، اگر کبھی بات آتی ہے ایسے اشخاص کی کہ جن کے اعمال اور عقائد کے بارے میں احادیث میں روایتیں موجود ہیں، پھر بطور مسلمان میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے عقیدے کا قرآن و سنت کی روشنی میں اظہار کروں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے کبھی کسی نازیبا لفظ سے مخاطب نہیں کیا. عزت کرتا ہوں ان کی، اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو انہوں نے غلطیاں کی تھیں بعد میں انہوں نے اس کی معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر سچی توبہ کر لے انسان، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کے اغلاط کو، اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کبھی میں نے ایسا کوئی جملہ ادا نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتا. ہاں، یہ تو کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کا شریعت میں سب سے افضل درجہ ہے، لیکن طریقت میں نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ بتاتا ہوں. رہ گئی بات حضرت عمر بن خطاب کی، تو جو حدیث قرطاس ہے آپ اس کا مطالعہ فرمائیں. مطالعہ فرمانے کے بعد پھر آپ بتائیں کہ کیا قرآن مجید نے مومنوں کو یہ حکم نہیں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بقول کجہر. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا، اے مومنوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. ولا تجہروا لہ بقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کو اس طرح مخاطب بھی نہ کرو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کیونکہ اگر تم نے اس پروٹوکول کو فالو نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا آپ نے، قرآن نے کیا کہا؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال غارت جائیں گے. تو عشرہ مبشرہ کی جو خوشخبری تھی وہ بھی غارت جائے گی اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی تو. میں نے تو کچھ ایسا نہیں کہا جو قرآن اور حدیث سے نہیں ہے. جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، قرآن کی زد میں آتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا عمر بن خطاب قرآن سے افضل ہے؟ کیا عمر بن خطاب محمد رسول اللہ کی عصمت اور عظمت سے افضل ہے؟
آپ اپنا قبلہ درست کیجئے، آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ جو مولویوں کے حربے ہیں، یہ صوفی پر آپ اپلائی نہ کریں۔ رہ گئی بات قتل کرنے کی کہ ان کو جہاں ملے مار دو، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے تو کریں وار۔ اپنی ماں اور ان کے خاندان کا بھی پتہ چلا لیں، انہوں نے صحیح دودھ پلایا ہے آپ کو، مرد کے بچے ہیں تو تلوار لے کے آ جائیں، میں تیار ہوں۔ جس کو مارنے کا شوق ہے آ جائے۔ سرکار گوھر شاہی نے کچے گھڑے نہیں بنائے۔ جس بندے کو بھی شوق ہے کہ میری گردن مارے، وہ آ جائے، میں تیار بیٹھا ہوں۔ لیکن میں محمد رسول اللہ کے گستاخوں کو اچھا نہیں کہہ سکتا، میں مولا علی کے گستاخوں کو اچھا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو ان کو اچھا سمجھتا ہے اس شخص کا ایمان بھی انہی کے ساتھ ہے۔ میرا عزم اور میری خواہش یہ ہے کہ میرا ایمان مولا علی کے نالین مبارک میں رہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے ان سے زیادہ پوری کمیونٹی آف دا کمپینینز آف دا پروفٹ میں کوئی عزیز نہیں ہے، کیونکہ میرے نزدیک مولا علی صحابی نہیں ہے۔ میرے نزدیک مولا علی صحابی نہیں ہے، وہ وصی رسول ہیں، وہ اخی رسول ہیں، وہ اسی طرح ہمارے مولا ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا۔ تم نے اگر باغیوں کے کیمپ میں جا کے کھڑا ہونا ہے تو تمہاری مرضی، ہم تو علی والے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ جب حدیث قرطاس آپ پڑھ لیں تو پھر مجھے بتانا آپ کی سمجھ میں کیا آیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ناساز تھی، سخت بخار کا عالم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ کسی لکھنے والے کو قلم دوات منگا لو تاکہ میں تمہیں کوئی نصیحت کر دوں۔ تو عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر کہا کہ محمد رسول اللہ پر ہی جان کی کیفیت طاری ہے، نہ جانے اس حالت میں کیا کہہ دیں۔ رہ گئی بات ان کی نصیحت کی تو ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا عمر بن خطاب نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، گستاخی اور بے ادبی نہیں کی؟ رسول اللہ کی خواہش کو دبایا؟ تمہاری عقل اتنی زیادہ ہے، تمہیں معلوم ہے قرآن آ گیا ہے، تمہارے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ کو معلوم نہیں تھی یہ بات کہ قرآن اتر چکا ہے، مجھے اب نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا رسول اللہ کو یہ بات نہیں پتہ تھی؟ میرا دستور نہیں ہے کہ میں حق سے تجاوز کروں، لیکن مجھے افسوس ہے تمہارے جیسے علماء سو پر اور تمہارے جیسے بد باطن لوگوں پر، جو ایسے لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، ان کی دل آزاری کی، ان کے قلب مبارک کو اذیت پہنچائی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہ عذاب مہینا، کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی ان پر لعنت ہے، اور تم جیسے ان کے حمایتیوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔
اور ایک مشورہ ہے فری میں، تم نے شاید اب تک ڈھونگی اور 2 نمبر صوفی دیکھے ہیں، کسی اصل صوفی سے تمہارا پالا نہیں پڑا بیٹے۔ دوبارہ سوال کرنا تو مولانا مت لکھنا، کیونکہ تم مولانا نہیں ہو، تم ایک انتہائی گستاخ قسم کے انسان ہو، جس کو نہ محمد رسول اللہ کا پاس ہے اور نہ مولا علی کا پاس ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ حضرت عمر کا احسان ہے کہ آج قرآن ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ تو آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم تک پہنچے، اس کی پرواہ نہ اللہ کو تھی نہ رسول اللہ کو تھی، صرف عمر کو تھی، تو اللہ اور رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، عمر کو پیغمبر بنا لیتے ہیں۔ شرم کرو، بغیرتو، حیا کرو۔ تمہارے جیسے لوگوں نے ہی اس دین کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ جب قرآن مجید میں آ گیا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو اب عمر بن خطاب کو کس بات کا خدشہ اور خطرہ تھا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا تھا۔ قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہو؟ جاؤ، تمہیں دعا اور بد دعا ایک ساتھ دیتا ہوں، تمہارا حشر اسی عمر بن خطاب کے ساتھ ہو، جس کے حمایتی بن کر تم مولا علی کے گستاخ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بنے ہوئے ہو، اور ہمارا خاتمہ علی کے قدموں میں ہو، ہمارا خاتمہ ان کے نالین مبارک میں ہو، پنجتن پاک کے نالین مبارک میں ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، محمد یونس الگوہر کو دھمکی مت دینا۔ تمہارے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نقصان پہنچائے، اگر اتنا شوق ہے تو لے آؤ تلوار لے کے، انہی تلواروں سے تمہارے 2 لٹکتے ہوئے ناشپاتیوں کو کاٹ دوں گا، کنجر کے بچے۔ عالم لکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ سن آف اے گن۔ حیدر عالم نے مظفر پور بہار سے سوال کیا ہے، میں سرکار گوھر شاہی